بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت زیادہ کوشش کے باوجود بھی پھر بھی 2 چھٹیاں ہو گئی ہیں۔ کچھ مصروفیت تعمیراتی کام کی، ظاہری بات ہے جب ٹینشن ہو تو پھر معاملات سنبھالنا مشکل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سبق نہیں ہو سکا۔ بہرحال اللہ ثابت قدمی عطا فرمائے، مزید کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ چھٹیاں نہ ہوں۔ استنجے کے متعلق آج ہم نے سبق پڑھنا تھا، جو کہ احادیث مبارکہ ہم اس سبق کی پہلے پڑھ چکے ہیں، اور استنجے کے متعلق اب مسائل ہوں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب پخانہ پیشاب کو جائیں تو مستحب ہے کہ پخانہ سے باہر یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ پھر بایاں قدم پہلے داخل کرے اور نکلتے وقت پہلے دانہ پاؤں باہر نکالے، اور نکل کر غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی ما یؤذینی وامسک علی ما ینفعنی، یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ اور آج کے سبق کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پخانہ یا پیشاب کرتے وقت یا طہارت کرنے میں نہ قبلہ کی طرف منہ ہو اور نہ ہی قبلہ کی طرف پیٹھ ہونی چاہیے۔ اور یہ حکم عام ہے کہ چاہے کوئی آدمی مکان کے اندر ہے یا پھر میدان میں ہے، ہاں اگر بھول کر قبلہ کی طرف منہ کر لیا یا بھول کر قبلہ کی طرف پشت کر لی تو یاد آتے ہی فوراً ہی رخ بدل دے، اس امید میں کہ فوراً اس کے لیے مغفرت فرما دی جائے۔ یہ ایک حدیث پاک میں بھی آتا ہے اور الدار المختار کے اندر بھی ہے کہ جس نے فوراً رخ بدل لیا، یاد آتے ہی فوراً اس نے ادب کی وجہ سے رخ بدل لیا تو مولا کریم اس کی بخشش فرما دے گا، یہ امید کی جا سکتی ہے۔ یعنی ادب میں ہی برکت ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو پخانہ یا پیشاب کراتے وقت اس بچے کا منہ یا پیٹھ اگر کسی نے قبلہ کی طرف کر دی تو یہ پھرانے والا ہی گناہ گار ہوگا۔ مثال کے طور پر عام طور پہ دیہاتوں میں عورتیں ہوتی ہیں، بچے کو پاؤں کے اوپر بٹھا کر پیشاب کراتی ہیں، کبھی کبھار بچے کا منہ قبلہ کی طرف کر دیتی ہیں، کبھی قبلہ کی طرف پشت کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ عورت ہی پیشاب کرانے والی گناہ گار ہے۔ اس کو چاہیے کہ جب بچے کو پیشاب کرائے تو بچے کا نہ تو منہ قبلہ کی طرف ہو نہ ہی پیٹھ قبلہ کی طرف ہو۔ یہ عورتوں کو اس طرح کے مسائل سے آگاہ ہونا اشد ضروری ہے، ورنہ بچہ تو بچہ ہے، اگر قبلہ کی طرف منہ کرا کے بیٹھ جائیں گی تب بھی اس نے پیشاب کر دینا، قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھا دیں گی تب بھی اس نے پیشاب کر دینا۔ لیکن گناہ گار جو ہوگی یہ ماں ہوگی کہ جس نے پاؤں پہ بٹھا کر قبلہ کی طرف منہ کرایا ہے، اس کا یا قبلہ کی طرف پیٹھ کرائی ہے۔ تو لہٰذا بچے کو پیشاب کراتے وقت یا پخانہ کراتے وقت ماں کو چاہیے کہ قبلہ کی طرف بچے کا نہ پشت کرے اور نہ ہی منہ کرائے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ پخانہ یا پیشاب کرتے وقت سورج اور چاند کی طرف نہ منہ ہو اور نہ پیٹھ ہو، یعنی سورج کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹھ ہو اور نہ ہی چاند کی طرف منہ اور پیٹھ ہو۔ اسی طرح ہوا کے رخ پیشاب کرنا بھی مکروہ ہے، منع ہے کہ جدھر ہوا کا رخ ہے ادھر پیشاب نہ کیا جائے، اس سے تو کافی سارا معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو ظاہری بات ہے چھینٹیں بھی پڑیں گی، اگر ہوا کے رخ پیشاب کیا یا پخانہ کیا چھینٹیں بھی پڑ سکتی ہیں، کپڑے خراب بھی ہو سکتے ہیں، بدبو بھی آ سکتی ہے، 100 معاملات ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہوا کے رخ پیشاب کرنا یہ منع ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ کنویں
یا حوض یا چشمہ کے کنارے، یعنی کنویں کے کنارے پیشاب کرنا بھی مکروہ، اور حوض کے کنارے بھی اور چشمہ کے کنارے بھی، یا پانی اگرچہ بہتا ہوا ہو، جس طرح کے نہر کے کنارے ہوتے ہیں، نہر کا پانی بہ رہا ہوتا ہے یا دریا کا پانی بہ رہا ہوتا ہے، تو اس کے کنارے بھی پیشاب کرنا جناب علی مکروہ ہے۔ اسی طرح گھاٹ پر بیٹھ کے پیشاب کرنا یا پخانہ کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح پھلدار درخت جو ہوتا ہے اس کے سائے کے نیچے بھی پخانہ کرنا بھی مکروہ ہے اور پیشاب کرنا بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح کھیت کے اندر پیشاب یا پخانہ کرنا مکروہ ہے، وہ کھیت کی جس میں زراعت ہو۔ آج کل تو دیہاتوں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جہاں کھیت ہوتی ہے صبح صبح اٹھ کر کھیتوں کی طرف بھاگتے ہیں، اور کھیت میں ایک تو کسی اور کے کھیت میں جا کر پیشاب بھی کر دیا، الٹا فتویٰ بھی دے دیتے ہیں جناب یہ تو کھاد سے بھی بڑھ کر کمال ہے۔ تو بابا بات یہ ہے کہ ایک تو کسی اور کے کھیت میں بھی بلا پوچھے پیشاب کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو اپنے کھیت میں بھی بغیر اس طرح کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے کھیت کے اندر جس میں زراعت موجود ہوتی ہے، یا اس طرح کا سایہ کہ جہاں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس طرح کے سائے میں بھی پیشاب کرنا جائز نہیں ہے، یا پھر مسجد یا عیدگاہ کے پہلو میں یا مسجد کے پہلو میں پیشاب کرنا یہ بھی مکروہ ہے، پخانہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح قبرستان کے پہلو میں یا قبرستان میں بھی پیشاب کرنا مکروہ ہے، یا اسی طرح راستہ کہ جس جگہ میں جناب علی مویشی چلتے پھرتے ہیں یا انسان چلتے پھرتے ہیں، یا جہاں مویشی باندھے ہوئے ہوتے ہیں یا راستہ ہے چلنے والا، اس راستے بھی پیشاب کرنا، اس راستے کے کنارے پیشاب کرنا، یا جہاں مویشی باندھے ہوئے ہیں اس جگہ پہ پیشاب کرنا یہ مکروہ ہے۔ تو یہ جتنی جگہ بھی میں نے گنتی کرائی ہیں، کنواں، حوض، چشمہ یا نہر کا پانی یا نہر کے کنارے یا گھاٹ یا پھلدار درخت یا کھیت یا جہاں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یا مسجد کا پہلو، قبرستان کا پہلو، عیدگاہ کا پہلو، یا راستہ، یا جہاں مویشی باندھے ہوئے ہیں جانور، ان تمام جگہوں پہ پیشاب کرنا بھی مکروہ ہے اور پخانہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح جس جگہ وضو کرتے ہوں یا غسل کیا جاتا ہو وہاں بھی پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ مثال کے طور پر غسل خانہ ہے، ایک ہوتا ہے باتھ روم، ایک ہوتا ہے غسل خانہ۔ تو غسل خانہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں لوگ نہاتے ہیں، باتھ روم وہ ہوتا ہے کہ جہاں پخانہ کرتے ہیں۔ تو غسل خانے کے اندر پیشاب کرنا یہ مکروہ ہے۔ ایک تو غسل خانے میں پیشاب جو انسان کرتا ہے اور پھر وہاں ہی نہاتا ہے اور وضو کرتا ہے، تو ایک تو وسوسے کی بیماری شروع ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کام بھی مکروہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ خود نیچی جگہ پر بیٹھنا اور پیشاب کی دھار اونچی جگہ پر گرانا یہ منع ہے۔ اس کو مکروہ نہیں کہیں گے بلکہ منع کہیں گے، یہ شریعت میں منع ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ چھینٹیں اٹھ کر اس کے منہ پہ پڑ جائیں یا کپڑوں پہ پڑ جائیں، کہ خود نیچی جگہ پہ اور پیشاب کی دھار اونچی جگہ پہ مار رہا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ممنوع ہے۔ یا ایسی سخت زمین پر جس سے پیشاب کی چھینٹیں اڑ کر آئیں، ایسی سخت زمین پر کہ جہاں سے پیشاب کی چھینٹیں اٹھیں۔ کئی زمینیں بہت سخت ہوتی ہیں، کوئی پتھریلی زمین، یا ڈیرہ اسماعیل خان KPK کا علاقہ، ڈیرہ اسماعیل خان میں وہ دمان کے علاقے سے اوپر والی زمینیں، یہ اکثر بڑی دیر پہلے میں نے دیکھی تھی سخت ہوا کرتی تھی، اب پتہ نہیں نرم ہو چکی ہیں جیسی بھی ہیں، اس وقت یہ زمینیں سخت ہوا کرتی تھی جب ہم پڑھا کرتے تھے وہاں پہ حفظ، تو یہ زمینیں بڑی سخت ہوا کرتی تھیں۔ تو اس طرح کی سخت زمین پر پیشاب کرنا منع ہے کہ چھینٹیں اڑ کر آئیں گی اوپر۔ یا ایسی اگر سخت زمین ہے تو پھر ایسا کیا جائے کہ اس جگہ کو کورید کر نرم کیا جائے، نرم کر کے، یا پھر گڑھا کھودا جائے، وہاں پہ چھوٹا سا گڑھا کھود کر اس میں پیشاب کر لیا جائے، یہ طریقہ کر سکتے ہیں اختیار۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے، جس طرح کہ کھڑے ہو کر اکثر طور پہ جنہوں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے، بیچارہ بیٹھ تو سکتا نہیں ہے،
یہ اکثر کھڑے ہو کر پیشاب کر لیتے ہیں، پینٹ شرٹ والے تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ ہاں انگریز کا طریقہ ضرور ہے، جس طرح کے کپڑے انگریز کے پہنے اور پھر ظاہری بات ہے طریقہ کار بھی انگریز، اب تو کھانا پینا بھی کھڑے ہو کر کرتے ہیں، تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے، اور لیٹ کر بھی پیشاب کرنا مکروہ ہے، اور ننگے ہو کر بھی پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جہاں باتھ روم اور غسل خانہ ایک ہوتا ہے، کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں باتھ روم اور غسل خانہ ایک ہوتا ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے ایسا معاملات ہوتے ہیں، تو وہاں پر کبھی کبھار کوئی دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے نہانا ہوتا ہے تو جا کر سارے کپڑے اتار کر تسلی سے پیشاب کیا اور پھر جا کر نہائے، تو سارا بالکل ننگے ہو کر پیشاب کرنا یہ مکروہ ہے۔ ننگے سر پخانہ کرنا یا پیشاب کرنا یا ننگے سر پخانہ کو جانا یا پیشاب کے لیے ننگے سر جانا یہ بھی مکروہ ہے۔ اب بات یہ سوچ لینی چاہیے کہ جہاں ننگے سر ہم پیشاب کو نہیں جا سکتے، وہ جو عقل کے اندھے ننگے سر نماز پڑھنا جائز قرار دیتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ان کی عقل کہاں گئی ہے؟ ننگے سر تو انسان پیشاب بھی نہیں کر سکتا، پخانہ بھی ننگے سر نہیں کر سکتا، پیشاب پخانے کے لیے جانا ننگے سر جانا مکروہ ہے۔ تو یہ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، خصوصاً وہابی طبقہ، جن بے ادبوں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ بیوقوف ہو، جہاں باتھ روم میں ننگے سر آپ نہیں جا سکتے، نبی کی شریعت منع کرتی ہے کہ مکروہ ہے، تم رب کے دربار میں ننگے سر کھڑے ہو اور پھر کہ نہیں جی نماز ہے، یہ تو ننگے سر بھی ادا ہو سکتی ہے۔ انہی الو کی پٹھوں کی وجہ سے اب دنیا میں نظام ایسا چل چکا ہے کہ لوگ جناب علی پینٹ شرٹ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہی بے ادبوں کی وجہ سے۔ بے ادب خود بھی بنے، لوگوں کو بھی بنایا کہ جہاں پخانہ پیشاب کرنے کے لیے ننگے سر نہیں جا سکتے، اور تم رب کی بارگاہ میں ننگے کھڑے ہو کر جناب علی ننگے سر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہو۔ اور پھر انہی کی اتنی بے ادبی پھیلی، اتنی نحوست پھیلی کہ لوگ جناب علی پینٹ شرٹ کے ساتھ بھی نماز پڑھنے لگے اور ننگے سر بھی نماز پڑھنے لگے۔ کسی کو نہیں پتا کہ بھئی جناب علی ننگے سر یار پیشاب کرنا مکروہ ہے، تو رب کے دربار میں ہم کھڑے ہیں، وہاں کیسے؟ حقیقت بات ہے ان لوگوں کی اتنی عقل مر چکی ہے نا، اب سکول ہے نا، سکول، حقیقت بات ہے کئی سکولوں میں ایسا ڈسپلن ہوتا ہے اور اتنی سختی ہوتی ہے کہ اگر اسمبلی کے درمیان کسی نے سکول والی ڈنگی ٹوپی نہ پائی ہوگی باہر نکال دیں گے۔ سکول کی اسمبلی میں ننگے سر نہیں کھڑے ہو سکتے، رب کے دربار میں ننگے سر کھڑے ہو، اس کا مطلب ہے کہ رب کے دربار کو بالکل تم نے ایسا اتنا ہلکا سمجھا ہوا کہ جیسے مرضی چاہے چلے جائیں، اوپر سے ننگا سر اور نیچے سے پھر اتنے جناب علی ٹانگیں پھیلا کر کھڑونا کہ جناب علی درمیان سے بکری گزر جائے، کچھ کتا گزر جائے، کوئی پتہ نہیں، سکون سے کھڑے ہیں۔ اب میں جو عنایت اللہ سانگلہ ہیل والے الفاظ بولا کرتے تھے اب میں تو وہ نہیں بول سکتا، بہرحال یہ ہے کہ بے ادبی ہے۔ ننگے سر پخانہ یا پیشاب کو جانا یہ مکروہ ہے، یا ایسی چیز ساتھ لے کر جانا جس پر کوئی دعا یا اللہ کا نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا کسی بزرگ کا نام لکھا ہوا ہے، یہ بھی ممنوع ہے۔ خصوصاً خیال رکھنا چاہیے، ایک تو تویتنیاں ہوتی ہیں، یا گلے میں تویز پہنا ہوا ہوتا ہے، یا پھر بازو پہ تویز پہنا ہوا ہوتا ہے، یا جیب کے اندر کوئی ایسا کاغذ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر رب رسول کے نام لکھے ہوئے ہیں، یا پھر کوئی دعا ہوتی ہے جیب کے اندر کہ جس کے اوپر دعا لکھی ہوئی ہے، رب رسول کا نام لکھا ہوا ہے یا آیت کریمہ لکھی ہوئی، تو خصوصاً اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی چیزیں اپنے ساتھ جیب میں رکھ کر بھی پاخانے کو جانا منع ہے کہ نہیں ایسا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح پخانہ یا پیشاب والی جگہ پہ کلام کرنا بھی مکروہ ہے، کلام بھی نہیں کر سکتے۔ خصوصاً طالب علموں کی قوم تو ایسی ہوتی ہے، میں کئی مرتبہ ایسے گزرتے ہوئے اب نظر بندہ نیچی کر لیتا ہے تاکہ ان کو محسوس بھی نہ ہو طلباء کو۔ حقیقت بات ہے کہ یہ اپنی مچاتے ہیں۔ یہ چند دن گزرے، میں ساتھ سے ادھر سے باہر سے آیا اور جا رہا تھا گھر کو، تو ایک طالب علم باہر دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے،
حالانکہ اور وضو خانے کھڑے ہیں، واش روم کھڑے ہیں، تم ادھر جاؤ. لیکن طالب علم ایک شرارتی قوم ہوتی ہے، بہت ہی شرارتیں کرتے ہیں. میں ساتھ سے گزرے، ایک دروازہ کھٹکا رہا ہے اونچی آواز سے، حالانکہ بھئی ادھر ہیں، میں چپ کر کے گزر گیا. بھئی چلو یار بچے ہیں، اب کیا کر. اندر والا کہہ رہا تھا اوے تینوں آرام نہیں آتا، نکلا میں باہر میں اسی حال جڑے حال بیٹھا. میرا خیال ہے موٹو سی. تو بات یہ ہے کہ یہاں کلام کرنا بھی مکروہ ہوتا ہے، کلام نہیں کیا جائے. آگے مسئلہ یہ ہے کہ جب تک بیٹھنے کے قریب نہ ہو کپڑا بدن سے نہ ہٹائے. جب بالکل بیٹھنے کے قریب ہو جائے پھر کپڑا بدن سے ہٹائے. یہی ادب کا انداز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حاجت سے زیادہ بدن بھی نہ کھولے اپنا، جتنی حاجت ہے اتنا بدن کھولے. اور پخانہ کرتے وقت دونوں پاؤں کشادہ کر کے اور بائیں پاؤں پر زور دے کر بیٹھے. یہ نبی کی شریعت ادب بتاتی ہے اور اس میں فائدے بھی بڑے ہوتے ہیں. اور کسی دینی مسئلہ میں بھی غور نہ کرے. پخانہ پیشاب کرتے وقت دینی مسئلہ میں غور بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ باعث محرومی ہوتی ہے، محرومی کا باعث بنتا ہے. چھینک آ جائے پخانہ کرتے یا پیشاب کرتے وقت، یا پھر کسی نے ایسے دور سے سلام کر دیا، اس کے کانوں میں آواز گئی، یا اذان آ گئی ہے، تو ان کا جواب نہ دے. اس کو لازم ہے کہ یہ خاموش ہو کر بیٹھ رہے، نہ سلام کا جواب دے، نہ اذان کا جواب دے، نہ ہی چھینک آئے تو اس پر الحمدللہ کہے. اگر چھینکے تو زبان سے الحمدللہ نہ کہے، بلکہ ہاں دل میں کہہ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بغیر ضرورت اپنی شرمگاہ کی طرف نظر کرنا یہ بھی مکروہ ہے، کہ اپنی شرمگاہ کی طرف بھی نظر نہ کرے. اور نہ ہی اس نجاست کو دیکھے جو بدن سے نکلی ہے، اس کی طرف بھی نہیں دیکھنا چاہیے. اور دیر تک بھی نہ بیٹھے پیشاب کرتے ہوئے. کبھی کبھار لوگ ایسے ہوتے کہ بیٹھے بیٹھے آدھا پونا گھنٹہ گزر جاتا ہے، سکون سے بیٹھے ہیں اور سکون سے پھر اٹھے. نہیں، زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے. اور کیوں؟ اگر زیادہ دیر یہ پیشاب پہ یا پخانے پہ بیٹھا رہا نا زیادہ دیر، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں سے بواسیر کی مرض پیدا ہوتی ہے. بواسیر کی مرض یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جو زیادہ دیر پیشاب پہ بیٹھا رہے گا، بواسیر کی مرض پیدا ہوتی ہے. جی ہاں، اندیشہ ہوتا ہے یہاں کے بواسیر کی مرض کا. اور پیشاب میں نہ تھوکے، تھوکنا بھی منع ہے. پیشاب کے اندر نہ ناک صاف کرے، نہ تھوکے، نہ ناک صاف کرے، نہ بلا ضرورت کھنکارا مارے، کھنگورا جسے کہا جاتا ہے. اور نہ ہی بار بار ادھر کو دیکھے. کبھی کبھار کسی کی کوئی اس طرح کی عادت ہوتی ہے، نہ بیکار بدن چھوئے، خام خواہ اپنے بدن کو چھوئے رہنا. نہ آسمان کی طرف نگاہ کرے، بلکہ شرم کے ساتھ سر جھکائے رکھے. اس کو اپنی اوقات کو یاد کرے کہ میں کیا ہوں یار. ہاں، باہر اتنا بڑا تبھی تو بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ وہ اتنا تکبر نہ کر. اگر اپنی اوقات دیکھنی ہے تو باتھ روم میں جا کر دیکھ جب پیشاب کرنا ہوتا ہے. تو کیا چیز ہے تکبر؟ جب سارے شرم سے جھکائے گا نا، بزرگ فرماتے ہیں کہ مولا کریم اس کو ادب کی دولت نصیب فرمائے گا. اس میں یہ فائدہ ہے. تو جب فارغ ہو جائے، مرد بائیں ہاتھ سے اپنے جناب علی آلہ کو جڑ کی طرف سے سر کی طرف کیا کہتے ہیں سونتے ہوئے، جو قطرے رکے ہیں وہ بالکل باہر نکل آئیں، سونتے اپنے آلہ کو جڑ کی طرف سے، یعنی سر کی طرف سونتے، تاکہ جو قطرے ہیں وہ باہر نکل آئیں. پھر ڈھیلوں سے صاف کر کے کھڑا ہو جائے. ڈھیلے رکھی، یہ ڈھیلوں سے استنجا کرنا یہ سنت مبارکہ ہوتی ہے. آگے میں مسئلے کی وضاحت کرتا ہوں. اور سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے بدن چھپا لے. سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے بدن چھپائے. پھر قطروں کا آنا جب بالکل بند ہو جائے
تو کسی دوسری جگہ طہارت کے لیے بیٹھے، دوسری جگہ پہ طہارت کے لیے بیٹھے، پہلے 3 بار دونوں ہاتھ دھو لے اور طہارت خانہ میں یہ دعا پڑھ کر جائے. جب طہارت خانہ میں جاتا ہے تو پھر یہ دعا پڑھ کر جائے، بسم اللہ العظیم و بحمدہ والحمد للہ علی دین الاسلام اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ دعا پڑھ کر طہارت خانہ میں جائے، پھر دانے ہاتھ سے پانی بہائے اور بائیں ہاتھ سے جناب علی یہ دھوئے، اور پانی کا لوٹا اونچا رکھے کہ چھینٹیں پانی کے لوٹے میں نہ جائیں. پانی کا لوٹا جو ہے یہ اونچا ہونا چاہیے، اور پہلے پیشاب کا مقام دھوئے پھر پخانہ کا مقام دھوئے. یہ اس چیز کو خصوصاً مد نظر رکھنا چاہیے. اکثر اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے پخانہ کا پیشاب دھو لیتے ہیں، بعد میں پیشاب کا مقام دھوتے ہیں، حالانکہ شریعت کہتی ہے کہ پہلے پیشاب کا مقام دھوئے پھر پخانہ کا مقام دھوئے. اور طہارت کے وقت پخانہ کا مقام سانس کا زور نیچے کو دے کر ڈھیلا رکھے اور خوب اچھی طرح دھوئے کہ دھونے کے بعد ہاتھ میں بو باقی نہ رہ جائے، اس طرح دھوئے. پھر کسی پاک کپڑے سے پونچھ ڈالے، بہتر ہے. اگر کپڑا پاس نہ ہو تو بار بار ہاتھ سے پونجھیں، ہاتھ سے پونجھے بار بار. برائے نام اگر تری رہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وسوسہ کا غلبہ ہو تو پھر رومالی پر پانی چھڑک لیں، رومالی پر پانی چھڑک لیں. پھر اس جگہ سے باہر آ کر یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی جعل الماء طہورا والاسلام نورا وقائدا ودلیلا الی اللہ والی جنات النعیم اللہم حسن فرجی وطہر قلبی ومحص ذنوبی. یہ دعا پڑھے ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ حمد تیرے لیے ہے جس نے پانی کو پاک کرنے والا بنایا اور اسلام کو نور اور خدا تک پہنچانے والا بنایا اور جنت کا راستہ بتانے والا کیا. اے اللہ تو میری شرمگاہ کو محفوظ رکھ اور میرے دل کو پاک کر اور میرے گناہ دور کر. اس کا معنی یہ بنتا ہے. آگے مسئلہ یہ ہے کہ آگے یا پیچھے سے جب نجاست نکلے تو آگے یا پیچھے سے تو ڈھیلوں سے استنجا کرنا سنت ہے. ڈھیلے رکھے مٹی کے ان کے ساتھ استنجا کرنا سنت ہے. ہاں اگر صرف پانی ہی سے کسی نے طہارت کر لی تو جائز ہے، لیکن ڈھیلے سے استنجا کرنا یہ سنت مبارکہ ہے. پانی سے جائز ہے، مگر مستحب یہ ہے کہ ڈھیلے لینے کے بعد بھی یہ پانی سے طہارت کر لے. یہ مستحب ہے، ڈھیلے لینے کے بعد پانی سے طہارت کر لے. آگے مسئلہ یہ ہے کہ آگے اور پیچھے سے پیشاب یا پخانہ کے سوا کوئی اور نجاست نکل پڑی ہے، آگے والے مقام سے نکلی ہے یا پیچھے والے مقام سے نکلی ہے. جناب علی کوئی نجاست نکل پڑی، مثلا خون نکل پڑا. مثال کے طور پر کبھی بواسیر کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو خون نکلتا ہے، یا پیشاب نکل پڑا، خون نکل پڑا یا پیپ نکل پڑا. خون اکثر بواسیر کا مرض جب پیدا ہوتا ہے تو خون نکلتا ہے، یا جن کو بہت زیادہ قبض ہو، بہت زیادہ قبض ہو تو یہاں بھی اندیشہ ہوتا ہے خون کے نکلنے کا. اگر بہت زیادہ قبض ہو تو بہتر ہے کہ کسٹر آئل دودھ میں ڈال کر، 1 گلاس دودھ کا ہو اور 3 چمچ یا 4 چمچ کسٹر آئل کے بیچ میں ڈال کر پی لے. انشاءاللہ العزیز 1 رات کے اندر اندر قبض ٹوٹ جائے گی. یہ ہمارا آزمودہ عمل ہے. اگر آگے یا پیچھے پخانہ یا پیشاب کے مقام سے جناب علی خون نکل پڑا ہے یا پیپ وغیرہ نکلا ہے یا اس جگہ سے نجاست لگ جائے، اس جگہ سے خارج جگہ پہ نجاست لگ جائے تو بھی ڈھیلے سے صاف کرنے سے طہارت ہو جائے گی. ڈھیلے سے صاف کرنے طہارت ہو جائے گی، جبکہ اس موضع سے باہر نہ ہو، موضع نجاست سے باہر نہ ہو.
مگر دھو ڈالنا پھر بھی مستحب ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ڈھیلوں کی کوئی تعداد معین کرنا سنت نہیں ہے۔ کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں نہیں جی 3 ڈھیلوں سے استنجا کرنا سنت ہے، یہ غلط بات ہے، بلکہ ڈھیلوں کی تعداد متعین کرنا یہ سنت نہیں ہے، معین کرنا۔ پھر بھی جتنے سے صفائی ہو جائے اتنے سے جناب علی صفائی کا، اگر 1 سے صفائی ہو گئی سنت ادا ہو گئی ہے، اگر 3 ڈھیلے لیے صفائی نہ ہوئی سنت ادا بالکل نہیں ہوئی۔ ہاں مستحب یہ ہے کہ طاق ہوں، کم سے کم 3 ہوں، یہ مستحب ہے۔ اگر 1 یا 2 سے صفائی ہو گئی تو 3 کی گنتی پوری کرے، مستحب ہے، ثواب زیادہ ہے۔ اگر 4 سے صفائی ہوئی ہے تو 1 اور بھی استعمال کر لے، 5 کی گنتی پوری کر لے، چونکہ طاق مستحب ہے، 1 اور لے لے، طاق ہو جائے گی، یعنی طاق کی گنتی کرنا یہ مستحب ہے۔ ڈھیلوں سے طہارت اس وقت ہوگی کہ نجاست سے مخرج کے آس پاس کی جگہ 1 درہم سے زیادہ آلودہ نہ ہو، 1 درہم سے زیادہ آلودہ نہ ہو، آس پاس کی جگہ جو مخرج نجاست کے مخرج کی جگہ ہے، طہارت اس وقت۔ اگر درہم سے زیادہ سمجھے تو پھر دھونا فرض ہے، مگر ڈھیلے لینا اب بھی سنت رہے گا، یہ بات ضرور ذہن نشین کر لیجئے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ کنکر سے بھی استنجا کرنا یہ بھی ڈھیلے کے حکم میں ہے، یا پتھر سے استنجا کرنا، یا پھٹا ہوا کپڑا ہے، پھٹے ہوئے کپڑے سے بھی استنجا کر سکتے ہیں، یہ بھی ڈھیلے کے حکم میں ہے۔ بلا کراہت، بلکہ کنکر، پتھر، پھٹا ہوا کپڑا، ان سے بلا کراہت استنجا کرنا جائز ہے۔ دیوار سے بھی استنجا سکھا سکتا ہے، ڈھیلے نہیں ہیں، ساتھ دیوار ہے، دیوار سے بھی استنجا سکھا سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ دیوار دوسرے کی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جناب علی اپنی دیوار کو بچا لی اور دوسرے کی دیوار سے استنجا کر لیا، یہ غلط بات ہے۔ دیوار اپنی ہو، دوسرے کی دیوار کے ساتھ بھی استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ نبی کی شریعت ہے بابا۔ اگر دیوار تو ہے لیکن دیوار دوسرے کی ملک ہے یا وقف ہے تو بھی اس سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اگر اس نے اس دیوار کے ساتھ استنجا کر لیا ہے طہارت ہو جائے گی، طہارت ہو جائے گی، مگر گنہگار ہوگا، طہارت ہو جائے گی۔ یا جو مکان اس کے پاس کرائے کا ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، تو اس دیوار کے ساتھ یہ استنجا کر سکتا ہے۔ دیکھیں کہ نبی کی شریعت کہتی ہے کہ استنجا کرنے کے لیے دوسرے کی دیوار سے بھی ڈیلا لینا یا دیوار کے ساتھ استنجا کرنا تو بھی جائز نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں ایک تفسیر کے سبق میں بھی اس بات کو پڑھا چکا ہوں، مجھے ابھی یاد آ گئی کہ آپ اپنے جس سے قرض لینا تھا اس کے پاس گئے قرضہ لینے کے لیے، جب قرضہ لینے کے لیے گئے تو باہر گرم دھوپ ہے اور سخت گرمی کا موسم، آپ جناب علی گرم دھوپ پہ کھڑے ہیں، دیوار کا سایہ بھی ساتھ ہی ہے، گرم دھوپ پہ کھڑے ہیں، تو ساتھ سے کوئی آدمی گزرا، کہتا ہے امام صاحب خیریت ہے، اتنی سخت گرمی، سخت دھوپ، دیوار کے سائے پہ کھڑے ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ یار اس مکان والے آدمی نے میرا کرایہ دینا ہے، میرا قرضہ دینا ہے، مجھے شبہ ہے کہ کہیں اگر اس کے مکان کے سائے کے نیچے کھڑا ہو جاؤں تو کہیں سود نہ بن جائے میرا کھڑا ہونا۔ یعنی اتنا پرہیز کیا کرتے تھے اور اتنا احتیاط ہوتا تھا آپ کے اندر۔ تو مسلمانوں کو کم از کم اتنا خیال رکھنا چاہیے۔ اب تو دوسرے کی دیواریں گرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حقیقت ہے۔ یہاں تو نبی کی شریعت کہتی ہے آپ استنجا بھی نہیں کر سکتے دوسرے کی دیوار کے ساتھ، اسے ڈیلا بھی نہیں لے سکتے، تو خصوصاً خیال کر لینا چاہیے ایسے معاملات میں۔
آگے مسئلہ یہ ہے کہ پرئی دیوار سے استنجے کے ڈھیلے لینا جائز نہیں. یہ پہلے والا مسئلہ جو میں پڑھا چکا ہوں کہ پرئی دیوار جو ہے اس سے ڈھیلے لینا بھی جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ مکان اس کے کرائے میں ہو. یعنی جو کرایہ دار بیٹھا ہے اس کی دیوار سے بھی ڈھیلے لینا جائز نہیں ہے استنجے کے لیے. آگے مسئلہ یہ ہے کہ ہڈی سے استنجا کرنا یہ مکروہ ہے. اسی طرح کھانے والی چیزیں ان کے ساتھ بھی استنجا کرنا مکروہ ہے. اسی طرح گوبر کے ساتھ بھی استنجا کرنا مکروہ ہے، یا پھر پکی اینٹ یا ٹھیکری یا شیشہ، کوئلے یا جانوروں کا چارہ جو جانور کھاتے ہیں، یا ایسی چیز کہ جس کی کچھ قیمت ہو. ظاہری بات ہے اینٹ کی بھی قیمت ہوتی ہے، ٹھیکری کی بھی قیمت ہوتی ہے، شیشہ کی بھی قیمت ہوتی ہے، کوئلے کی بھی قیمت ہوتی ہے. اگرچہ اس کی قیمت آدھ پیسہ ہی کیوں نہ ہو، ایسی چیزوں سے بھی استنجا کرنا مکروہ ہے، نہیں کر سکتے. بعض اوقات لوگ اینٹ کا ٹکڑا بھی لے جاتے ہیں استنجا کرنے کے لیے، تو ان سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، اینٹ سے استنجا کرنا مکروہ ہے. کاغذ سے استنجا کرنا بھی منع ہے، اگرچہ اس پر کچھ بھی نہ لکھا ہوا ہو، کچھ بھی نہ لکھا ہوا ہو کاغذ کے اوپر، اس کے ساتھ بھی استنجا کرنا منع ہے. یا پھر اگر لکھا ہوا تو ہے لیکن کسی کافر کا نام لکھا ہوا ہے، ابو جہل ہو گیا، ابو لہب ہو گیا، فرعون، تو بھی اس سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے. یہ ذہن نشین کر لیجئے گا. بعض اوقات ہمارے دوست احباب پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسے کاغذ کے جن کے اوپر کافروں کے نام لکھے ہوئے ہیں، کیا ان کو اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے؟ تو اٹھا لینا چاہیے، کیونکہ یہ جو حرف ہیں الف با تا سا جیم ہا، یہاں تک یہ حضرت ہود علیہ السلام کا قرآن ہے، اور ہم جو ادب کر رہے ہیں ہم اس نسبت سے اس کا ادب کرتے ہیں. تو اگرچہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں تو بھی ان سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے. آگے مسئلہ یہ ہے کہ دانے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے. دانے ہاتھ سے اگر کسی کا بایاں ہاتھ بیکار ہو گیا ہے، مثال کے طور پر بایاں ہاتھ مر چکا ہے یا بایاں ہاتھ ہے ہی نہیں، کٹ گیا ہے، تو پھر ہاں دانے ہاتھ سے استنجا جائز ہے. آلہ کو دانے ہاتھ سے چھونا یا دانے ہاتھ میں ڈھیلے لے کر اس پر گزارنا یہ بھی مکروہ ہے. آگے مسئلہ یہ ہے کہ جس ڈھیلے سے ایک بار استنجا کر لیا جائے، ایک بار جس ڈھیلے سے استنجا کر لیا اس سے دوبارہ کام میں لانا مکروہ ہے اس ڈھیلے کو. ہاں اگر اس کی دوسری کروٹ جو ہے وہ بالکل صاف ہے، ایک کروٹ اس ڈھیلے کی خراب ہے، دوسری کروٹ بالکل صاف ہے، تو دوسری کروٹ جو ہے اس کو اپنے کام میں اگر لانا چاہتا ہے تو لگا سکتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ بس ایک اس کی کروٹ خراب ہوگی تو پورا ڈھیلا خراب ہوگا، نہ، اگر دوسری کروٹ سے وہ کر سکتا ہے تو بے شک کرے، جائز ہے اس کے لیے. آگے مسئلہ یہ ہے کہ پخانہ کے بعد مرد کے لیے ڈھیلوں کے استعمال کا جو مستحب طریقہ ہے، مستحب طریقہ ڈھیلوں کے استعمال کا، گرمی کے موسم میں پہلا ڈھیلا آگے سے پیچھے کو لے جائے مرد گرمیوں کے موسم میں، اور دوسرا پیچھے سے آگے کی طرف لے آئے، اور تیسرا آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے. اور سردی کے موسم میں پہلا ڈھیلا جو ہوتا ہے وہ پیچھے سے آگے کو لے جائے، دوسرا آگے سے پیچھے کو، اور تیسرا پیچھے سے آگے کو لے جائے. گرمیاں اور سردیوں میں استنجا کرنے کا طریقہ یہ ہے، ڈھیلوں سے استنجا کرنے کا یہ طریقہ ہے. اور یہی وہ سوال ہے کہ جو ہمارے کچھ درویش لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کسی مولوی سے، وہ گرمیاں سردیاں استنجا کس طرح کری دا، بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. یہی طریقہ پوچھ رہے ہوتے ہیں. اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ عورت، یہ تو مرد کا طریقہ ہے کہ مرد گرمیوں میں ایسے استنجا کرے اور سردیوں میں ایسا کرے، تو عورت کس طریقے سے استنجا کرے؟ تو عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ ہر زمانہ میں، چاہے وہ گرمی ہے چاہے وہ سردی ہے، ڈھیلے سے ایسے استنجا کرے جیسے مرد گرمیوں میں استنجا کرتا ہے.
عورت ہمیشہ اسی طرح ہی کرے. مرد گرمیوں میں استنجا کیسے کرتا ہے؟ پہلا ڈھیلا آگے سے پیچھے کو لے جاتا ہے، دوسرا پیچھے سے آگے کو لے جاتا ہے، اور تیسرا آگے سے پیچھے کو لے جاتا ہے. تو عورت گرمیوں سردیوں میں دونوں موسموں میں اسی طرح استنجا کرے گی. یہ مرد کے لیے طریقہ کار الگ ہے، عورت کا ایک ہی ہے. یہ سردیاں گرمیاں دونوں موسموں میں یہ استنجا اس طرح کرے گی کہ پہلا ڈھیلا آگے سے پیچھے کو لے جائے گی، دوسرا پیچھے سے آگے کو لے آئے گی، اور تیسرا آگے سے پیچھے کو لے جائے گی. آگے مسئلہ یہ ہے کہ پاک ڈھیلے جو ہوں وہ دانی جانب رکھنا اور کام لانے کے بعد بائیں طرف ان کو ڈال دینا. یہ اسی طرح کرے کہ اسی طرح پر جو جس رخ میں نجاست لگی ہو وہ رخ ان کا نیچے کر لے. یہ مستحب ہے، یہ مستحب طریقہ ہے.